بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس تقریب کے دولہ جناب اختر صاحب، یوسف بدوری صاحب، توقیر نجیب ایڈوکیٹ صاحب، ماسٹر فرداد صاحب، ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی حامد رزاق صاحب، میرے بھائی فرید اسلم صاحب، ویسے سارے میرے گھر کے آدمی بیٹھے ہوئے، سب کے نام خاص کر برکت صاحب، حاجی صابر صاحب، رضیہ، یہ میرے گھر کے آدمی، سب کے نام عجیب سا لگتا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ میں سب سے پہلے حاجی اختر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے قافلے میں شامل ہوئے ہیں، انہوں نے ہماری حمایت کا اعلان کیا ہے۔ یہ بھی ہمارے گھر کے فرد ہے۔ میں ان کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی عزت میں انشاءاللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ اضافہ ہوگا۔ آپ کے معاملات جو ہوں گے یہ ہمارے معاملات ہوں گے۔ آپ ہمارے گھر کے فرد ہیں، پھر آپ پڑوسی بھی ہیں، ایک ساتھ بھی رہتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ آپ کو یہ میں گارنٹی اور یقین دلاتا ہوں کہ اس فیصلے پر کبھی بھی زندگی میں آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی۔ اور ساتھ ہی میں چونکہ مغرب کا وقت بھی قریب ہے، ویسے بھی اس پروگرام کا تو کوئی اس طرح اندازہ نہیں تھا، میرے جو مجھے پتا چلا تھا کہ ہم 5-7 آدمی بیٹھ کر یہ گپ شپ لگائیں گے۔ یہاں پر اگر پتا چلا کہ جہاں ایک میٹنگ کا اہتمام کیا گیا ہے جو کم از کم میرے علم میں نہیں تھا، ورنہ شاید اور دوست بھی آتے۔ آپ کے اسی جگہ سے ہم پہلے 3-4 جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی میٹنگیں کر چکے ہیں، ہمارے ساتھ وہ ساتھی شامل ہوئے ہیں۔ وہیں سے فیصل جو ہے ہمارے ساتھ، انہوں نے اس نے ہماری حمایت کا اعلان کیا تھا۔ اسی طرح خالد نے پچھلے دنوں یہ رنگزیب اور حاجی رنگزیب اور ماسٹر فرداد صاحب کی کارکردگی سے اس نے بھی ہمارے ساتھ اعلان کیا تھا۔ کیا نام ہے یہ آپ کا وحید جو کیٹر کا کام کرتا ہے، اس نے بھی ہمارے ساتھ پچھلے دنوں شمولیت اعلان کیا۔ آپ کے اس آرگنائزیشن سے، آپ کے اس علاقے سے میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی میرے ساتھ چلنے کا اعلان کیا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ میں ایک لحاظ سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مجھ پر احسان نہیں ہے، بلکہ یہ اس علاقے کے لوگوں پر احسان ہے۔ ذرا ایمانداری سے بتائیں، پچھلے 50 سال میں آپ کو 5 ٹرانسفارمر نہیں ملے جو اس 4 سال میں آپ کو یہاں 5 ٹرانسفارمر ملے تھے۔ اسی طرح یہ کلیال اور کیری کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو مجھے ملا کر کے کوئی کہے جی کہ ہم نے یہ کام کرایا۔ یہ آپ کی سڑک بھی میں نے بنائی تھی، ایک کلیال والی سڑک بھی بنائی تھی۔ اب دوبارہ 1 کلومیٹر کلیال والی سڑک کا جو ہے ٹینڈر اور اس مہینے کے آخر تک یا اگلے مہینے کے شروع تک ہو جائے گا۔ یہ آپ کا ہائی اسکول میں نے دیا تھا۔ آپ کی گلیاں جو ہے نا میں تقریباً میرے مکمل کر دی جو رہتی ہے تھوڑی بہت انشاءاللہ تعالیٰ 1 مہینے 1.5 مہینے کے اندر وہ ساری مکمل ہو جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ میں نہ ہوتا، پچھلے 50 سال میں اس پوری میونسپل کمیٹی میں میں نے 60 سے زیادہ ٹرانسفارمر دیے، صرف میونسپل کمیٹی میں، باقی علاقے کو چھوڑ کر۔ ذرا ایمانداری سے بتائیں، اگر میں نہ ہوتا تو یہاں پہ 60 ٹرانسفارمر دیتا۔ یہاں کا اس حلقے کا وزیر اعظم رہا ہے، اس نے تو 5 پورے حلقے میں ٹرانسفارمر اس ہمارے ایریے میں خالقہ آباد سے پلاک تک 5 ٹرانسفارمر نہیں دیے۔ میں نے تو کم از کم جو ہے وہ 60-70 جو ہے نا یہ خالقہ آباد سے اسلام گڑھ تک جو ہے 60-70 بلکہ 80 اور 85 کے لگ بھگ ٹرانسفارمر دیے۔ اسی طرح کوئی سڑک خالی باقی نہیں رہتی جو سڑک مکمل کی ہو، جو رہتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان دنوں میں کچھ کے اب ٹینڈر ہو رہے اور کچھ کے دسمبر میں ٹینڈر ہو جائے گی، تو وہ ساری کوئی ایک سڑک بھی باقی نہیں رہے گی، بلکہ کچھ نئی سڑکیں بھی میں نے بنوائی ہیں جو پہلے سے موجود نہیں تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں چونکہ آپ میں رہتا ہوں، اس علاقے میں رہتا ہوں، آپ 24 گھنٹے رہتا ہوں، مجھے احساس ہے، مجھے تمام مسائل کا، تمام معاملات کا علم بھی ہے۔ چونکہ ہم اسمبلی میں ہماری نمائندگی نہیں تھی اس حلقے کی، مسلم لیگ کی، اور الیکشن تو ہم جیت گئے تھے، وہ ایک سازش تھی، میں اس کو لمبی بات نہیں کروں گا۔ اس سازش کے تحت ہمارا جیتا ہوا الیکشن جو چلایا گیا تھا، اگر میں اسمبلی میں ہوتا تو آج کم از کم میں 200 اور 300 کے درمیان جو ہے یہاں سے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار مہیا کر چکا ہوتا۔
لیکن کیونکہ اس سسٹم میں اگر آپ کے اسمبلی میں نمائندگی نہیں ہوتی ہے پارلیمانی سسٹم ہے اس میں پھر بہت سی مشکلات ہوتی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلا الیکشن ہم کارکردگی بنیاد پر جیتیں گے. ہم نے 5 سال لوگوں کی خدمت کی ہے اور پلاک سے لے کر خالقہ آباد تک بلا تخصیص کی ہے. میں نے کروڑوں روپے کے پلاک میں کام کرائے ہیں, کروڑوں روپے کے خالقہ آباد میں کام کرائے جو ایک سرے سے حلقہ شروع ہوتا ہے جہاں ہمارا حلقہ اینڈ ہوتا. اسی طرح چکسواری میں, اسر میں, سہار میں, پنڈ خرد میں, چکسواری میں, ڈانگری یونین کونسل میں کروڑوں روپے کے کام کرائے ہیں. کوئی ایریا یہ ہمیں یہ اکیلا نہیں کر سکتا جی کہ ہم نے کوئی تعصب کی بنیاد پر کام کیا ہو. ہم نے بلا تخصیص برادری, بلا تخصیص ایریا علاقہ ہم نے خالقہ آباد سے پلاک تک ہر جگہ پر کروڑوں روپے کے کام کرائے ہیں. اور میں اس بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والا الیکشن جو ہے یہ ہم الیکشن جیتیں گے اور یہ مسلم لیگ نون جو ہے یہ بھاری اکثریت سے الیکشن جیتے گا. چونکہ وقت کا میں بہت سی باتیں اور بھی ہے جو کرنے کو تھی لیکن چونکہ وقت کی کمی ہے تو میں ان ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. صرف میں آپ کو ایک بات کا یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ الیکشن ڈنکے کی چوٹ پر لڑیں گے اور اس بنیاد پر لڑیں گے کہ یہ الیکشن ہم نے جیتنا ہے. آج فضا بھی ہمارے حق میں ہے, لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور خاص کر میں اس حلقے کے نوجوانوں کا دل کی عطا گریوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے میری انتخابی مہم کو جو کیری کیا ہوا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب نوجوان میدان سیاست میں آ جاتے ہیں, میدان میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. تو خاص کر مڈ بیسی کے نوجوانوں کا, یہاں اسلام گڑھ کے نوجوانوں کا, تو کے نوجوانوں کا میں ان کو یقین بھی دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میری ان کے ساتھ جو وابستگی ہے وہ قائم رہے گی. اور میں کوشش کروں گا کہ ان کے جو معاملات مسائل ہیں اور جو میرا خوشی ہو سکے میں ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کروں گا بھی, کیونکہ مجھے احساس ہے کہ جس طرح وہ میرے لیے محنت کر رہے ہیں. دوسری ایک بات کی اور گزارش کرتا ہوں کہ آپ کچھ دنوں کے بعد اب یہاں پر ایک پروگرام بنا رہے ہیں, اس سلسلے میں میں نے کل میٹنگ رکھی ہوئی ہے. یہ جو برج پل کا جو معاملہ ہے, اس پل کو آج کوئی سوشل میڈیا پر دعوے دار بنا ہوا ہے, کوئی کدھر سے بیان لگا دیتا ہے جن کو شاید نام کا بھی پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر برج کوئی ہے بھی, جگہ بھی ہے. تو اس کو ہم نے شروع کرایا, اس کو ایجنڈے میں شامل کرایا, اس کی منظوری تک جو ہم نے اس کا پیچھا کیا, اس کے خلاف سازشیں ہوئی ان کا ہم نے مقابلہ کیا, جو رکاوٹیں اس کو دور کیا. اب اللہ کے فضل و کرم سے اس برج کو جو تعمیر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. ہم ایک کال دے رہے ہیں جلدی. کل ہم نے میٹنگ رکھی ہوئی ہے, بلا تخصیص پارٹی کی تمام لوگوں کو بلایا, جو خواہ وہ پیپل پارٹی سے ان کا تعلق ہے یا پی ٹی آئی سے تعلق ہے, چونکہ یہ علاقے کا مسئلہ ہے, یہاں پر سیاست کی بات نہیں ہے. تو ہم پروگرام طے کریں گے. تو میں آپ سب دوستوں سے کہتا ہوں کہ جب آپ کو کال دی جائے احتجاج کے سلسلے میں تو بھرپور احتجاج کریں تاکہ یہ 5-10 منٹ کا سفر ہمارا میرپور کا بنتا ہے اسلام آباد سے. اور جب اس پل کا جو میں نے مطالبہ کیا تھا تو لوگ ہنستے تھے کہ جی کیا یہ مطالبہ کیا آپ نے, کون یہاں پل دے گا. بلکہ اسلام گڑھ پریس کلب والوں نے تو کہا جی کہ کیا آپ تصویر کا مطالبہ کرتے ہیں, کوئی اور بات کرتے ہیں, یہ پل آپ کو کون بنا دے گا. میں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ کو منظور ہے تو یہ پل بنے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پل کو مکمل ہونے تک جو ہے نا ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. بلکہ اس کے لیے جو بھی قربانی ہوئی دیں گے, ہم اس کو منصوبے کو ختم نہیں ہونے دیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال اس پر کام شروع کریں گے. تو جب یہ ہم کال دیں تو میں تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بھرپور طریقے سے اس میں شامل ہوں. تو میں آخر میں بات کو مختصر کرتے ہوئے چونکہ مغرب نماز کا وقت قریب ہے, میں حاجی اختر صاحب کا, ان کے ساتھیوں کا, ان کے دوستوں کا, سب کا جو ہے میں دل کی عطا سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس امید کے ساتھ کہ یہ ہمارے ساتھ بلکہ ایک مطلب ایک نیا جوش و جذبہ ہم یہ بھی ڈالیں گے, چونکہ جو نئے ساتھی ہوتے ہیں ان میں زیادہ جوش اور جذبہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے جوش اور جذبے کی قدر بھی کریں گے, آپ کو جو مقام ہے وہ بھی آپ کو دیں گے, آپ کی عزت میں اضافہ بھی ہوگا اور یہ الیکشن مسلم لیگ انشاءاللہ باری اکثریت جیتے گی. میں اسی پر بات اور ختم کروں گا. بہت بہت